بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دربار یزید میں خطبہ۔ چونکہ محرم کے یہ ایام ایسے ہیں جہاں خاندان پیغمبر اکرم کو قید کر کے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ یہ ایام ایسے ہیں جو یہ قافلہ کوفہ میں ہے اور کوفہ میں بیویوں کے خطبات مختصر، اور جب یہ قافلہ شام پہنچتا ہے تو شام کے وہ درد بھرے حالات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سامنا کرتی ہیں۔ اور یہاں یہ ایک موقع ہے کہ جہاں جناب سہل بن سعد الساعدی ایک صحابی پیغمبر اکرم ہیں، جن کے ساتھ یہاں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا اور بیویوں میں سے بھی بعض بیویوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جناب سہل کہتے ہیں کہ میں نے یہاں دیکھا کہ شام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، نئے لباس پہن کے اور خوشیوں میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا آج کون سی عید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باغیوں کا ایک گروہ جو یزید کے خلاف قیام کیا تھا وہ قید ہو کے آیا ہے، اور یہ خوشیاں اس حوالے سے۔ جناب سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں سے کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دروازہ پوچھا، وہاں گئے اور پھر کچھ گفتگو ان کی امام سید سجاد سے اور جناب سکینہ سے ان کی کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام اس مقام پہ اپنا تعارف آیات الہیہ کے ذریعے سے کراتے ہیں، اور وہ تفصیل جو شام کے اس مرکز میں دمشق کے دروازے پہ پیش آتی ہے وہ اپنی جگہ پہ مذکور ہے۔ ہم آج کے سیشن میں اس خطبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں پہنچ کے دیا۔ عزیزاً، ہمارا سورس جو ہیں وہ میں ویسے سامنے میرے جناب سلطان مرزا مرحوم کی کتاب ہے سیرت فاطمۃ الزہرا، اس میں انہوں نے بیوی کا یہ خطبہ لکھا ہے اور ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ اور اس کا اصل ماخذ جو ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو یہ احتجاج طبرسی ہے، اور الملحوف جناب سید ابن طاووس کی کتاب ہے، اور شیخ مفید نے ارشاد میں بھی کچھ اس کی طرف اشارے کیے ہیں، لیکن مختلف حوالوں کے ساتھ اور اس خطبے کی شرح کے ساتھ جناب سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی اس کتاب میں ایک پورا کتاب لکھی ہے اس پہ، زینب کبریٰ من المہد الی اللحد۔ اس کتاب میں یہ سارے انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں اور اس خطبے کی شرح بھی کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس خطبے کے اردو کے چند پوائنٹس جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ اس خطبے سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے آل محمد کی قربانیوں کو جانیے۔ دیکھیے کیا منظر ہوگا جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 11 محرم کو مقتل میں آتی ہیں، تو آ کے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش جب دیکھتی ہیں تو وہاں بھائی کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ لے کے عرض کرتی ہیں، پروردگار تقبل منا ھذا القربان، یہ قربانی ہم سے قبول کر۔ اب بعض افراد جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو کے کیسے ایسے ظلم کر سکتے ہیں، تو یہ تاریخی چیزیں واضح طور پر موجود ہیں۔ اور یہ خاندان وہی ہے جنہوں نے کل جناب حمزہ کا جگر چاک کر کے اور اس کو چبایا تھا، اور وہی سلسلہ، اور بی بی نے اس خطبے میں اس جناب حمزہ کے جگر کے چبانے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک تاریخ کا مسلمہ سا واقعہ ہے، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ حوالوں کی طرف نہیں جاتے، بس یہی آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ احتجاج طبرسی ہے اور ہم جو نقل کر رہے ہیں جناب سلطان مرزا کی کتاب سے، اور یہ 20واں باب ان کا ہے، خطبہ زینب در مجلس یزید لعنت اللہ علیہ۔ حالت کیا تھی کہ جناب سیدہ سر ننگے تھیں، اور ادھر تخت پہ جناب امام حسین علیہ السلام کا اور دوسرے شہداء کے سر پڑے تھے، اور یزید کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے گستاخیاں کر رہا تھا۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا وہ پیغام جس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں، اور وہ پیغام حقیقت میں پیغام الانبیاء ہے
جس کے لیے ہم جناب سید الشہداء کو کہتے ہیں وارث آدم صفوت اللہ نوح و صفی اللہ. تو یہ حقیقت میں اس وراثت کے طور پر قربانیاں دیں اور وہ مشن بچایا. اب ہم یہاں کیا کہیں کس حد تک بچایا. علامہ اقبال کا ہی ایک شعر آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ بہر حق در خاک و خون غلطی دیاس. اپنا کچھ بھی نہیں بچایا جناب سید الشہداء نے، حق کی خاطر خاک و خون میں غلطاں ہو گئے، پس بنا الہ الہ گردی دیاست. اور رب نے پھر ان کو اپنی توحید اور معرفت پروردگار کی گویا بنیاد بنا دیا ہے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھائی کے اس مشن کو بچایا. اور خطبہ جو اس وقت دیا یہ جرأت علوی کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب سنتی ہیں کہ یزید کہتے کاش میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے. یہ 6 اشعار ہیں یزید کے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں پہلا شعر یہ ہے کہ لاعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ بنو ہاشم ایک ملک کا کھیل کھیلے تھے، حقیقت میں نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی خبر آئی ہے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب یہ بے دینی کی باتیں اس سے سنی تو بی بی نے خطبہ دیا. اس خطبے میں جناب سیدہ نے 5 آیات تلاوت کی ہیں. ایک آیت جو ہے وہ تفصیل طلب ہے اور اس پہ جناب قزوینی نے زینب کبریٰ من المہد الی اللحد میں اس خطبے کی شرح بھی لکھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے جو ہم اس طرف نہیں جاتے. بی بی نے یہاں سے خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ کذالک ثم کان عاقبۃ الذین اطاعوا عن کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. یہاں جناب سیدہ نے حمد خدا اور پیغمبر اکرم کی ثنا کے بعد پہلی آیت پڑھی. پھر برا ہو انجام ان لوگوں کا جو برائی کرتے تھے. خدا کی برائی کیا کرتے تھے؟ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں اب اگر تفصیل کی طرف جایا جائے تو گویا جناب سیدہ نے اپنی اس قید کو اور اس حالت کو ایک اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے کے برابر قرار دیا ہے. پھر بی بی فرماتی ہیں اے یزید تو نے ہم پر ناکہ بند کر دیا، آسمان کی فضائیں ہمارے لیے تنگ کر دی، یہاں تک کہ اہل بیت کی مقدرات عصمت کو قید کر کے دیار بدیار پھرایا. اس وجہ سے کیا تجھے یہ گمان ہو گیا کہ ہم خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہیں اور تو اس کی نظر میں مکرم ہے. یعنی قید کر کے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے عزت و مقام کو تو نیچے لے آ سکتا ہے یا خود بڑا بن سکتا ہے. بی بی فرماتی ہیں اور تیرا یہ ظلم جو ہم پر گزرا ہے تو کیا یہ خیال کرتا ہے کہ تجھے اس کی بارگاہ میں شان و منزلت حاصل ہو گئی اور تو اس گمان بد کے سبب متکبروں کی طرح پرشکن ڈالتا ہے اور دائیں بائیں متکبرانہ انداز سے دیکھ رہا ہے، خوشی سے اپنے شانوں کو حرکت دے رہا ہے اور اطراء کر کولے مٹکا رہا ہے اور اس پر خوش ہے کہ تو نے دنیا کو اپنے لیے ہموار پایا ہے اور اپنے کام درست کر لیے ہیں اور ہماری مملکت و سلطنت تجھ کو بے خار و خلش مل گئی ہے. بی بی فرماتی ہیں جلدی نہ کر، ذرا دم لے لے. کیا تو نے یہ بات فراموش کر دی ہے کہ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے. یہاں پھر جناب سیدہ نے دوسری آیت پڑھی اور وہ کیا ہے، اور بڑی دلچسپ آیت اس حوالے سے بی بی کے کہاں خطاب کر رہی ہیں اور کیا فرما رہی ہیں بی بی. اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو بی بی فرماتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ یہ کفار کو جو مہلت دی ہے اور جو کچھ یہ ڈھیل ہے یہ ان کے لیے خیر ہے؟ نہیں، بلکہ ہم اس جماعت کو زمانہ دراز تک چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب موجود ہے. یعنی یزید کو بھی واضح فرما رہی ہیں کہ یہ جو کچھ تجھے وقت ملا ہے یہ حقیقت میں تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ تو فرعون کی طرح جتنے گناہ چاہتا ہے کر لے. اور پھر یہ ایک بڑا ہی عجیب جملہ ہے اور جرأت بھرا جملہ ہے امن العدل یبن طلقاء، اے طلقاء کے بیٹے. یہ طلقاء جو ہیں وہ خاص جناب پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت سفیان اور ابو سفیان اور اس کی اولاد کے لیے اور جو کچھ اس کے گھر میں جمع ہوئے تھے ان کے لیے کہا تھا. بڑا اس پہ جملے پہ دقت ہے کہ یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے.
کیا یہ انصاف ہے کہ تیرا عدل و انصاف ہے کہ تم نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں رکھا ہے اور دختران پیغمبر کو اسیر کر کے تشہیر کرائی ہے اور ان کی حرمت ضائع کر دی ہے، ان کو سر برہنہ کر دیا ہے، دشمنوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں انہیں پھرایا ہے، لوگ ان کے چہروں پر نظریں کرتے ہیں اور دور نزدیک کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، شریف اور کمینے سب ان کے چہروں کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ اس پر مصیبت یہ ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کوئی ان کی حمایت کرنے والا بااختیار مرد نہیں ہے۔ ہاں اس شخص سے کیوں کر مراعات کی امید کی جائے۔ اب پھر بھی یزید کو مخاطب ہوتی ہیں، فرماتی ہے ہاں اس شخص سے کیوں کر مراعات کی امید کی جائے جس کے بزرگوں کے منہ نے پاکیزہ لوگوں کا جگر چبا کے تھوکا ہو۔ یہ یزید کی دادی کی طرف اشارہ، جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے پرورش یافتہ ہو، کیونکہ یہ حالت نہ ہو جو ہمیں بغض و دشمنی اور کینہ کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ دشمنی کرنے میں کیا کمی کرے گا۔ پھر بی بی یزید کو کہتی ہیں، یا یزید پھر تو بغیر گناہ اور امر عظیم کا خیال کیے ہوئے اپنے بزرگوں کو یاد کر کے کہتا ہے۔ چونکہ یزید یہاں یہ شعر پڑھ رہا تھا جیسے ہم نے عرض کیا، بی بی کہتے ہیں کہ ان کو یاد کرتا ہے تو، حالانکہ سردار جوانان جنت ابو عبداللہ حسین کے دانتوں سے تو بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید تو کیوں نہ خوش ہو، ایسے کلام زبان پر کیوں نہ لائے؟ اس لیے کہ تو نے زخم کو گہرا کر دیا اور شجرہ طیبہ کو اس کی جڑ سے کاٹ پھینکا ہے، یعنی ذریت محمد کا خون بہایا ہے، اور آل محمد اور آل عبد المطلب کے ان افراد کو جو مثل ستارہ ہے زمین تھے قتل کر ڈالا ہے، اور اپنے اسلاف کو اپنی اس کامیابی پر صدا دے رہا ہے۔ پس تو عنقریب ان سے ملحق ہوگا اور اس وقت آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں نہ تیرے ہاتھ ہوتے نہ تیری زبان ہوتی، تاکہ تو نے جو کچھ کیا وہ نہ کرتا اور جو کچھ تو نے کہا وہ نہ کہتا۔ اس کے بعد بی بی نے آسمان کی جانب رخ کر کے عرض کی، اے میرے معبود، میرے حق کا بدلہ ظالموں سے لے اور ستمگاروں سے خود انتقام لے، اور اس پر اپنا غضب نازل کر جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے جوانوں کو تحقیق کیا۔ پھر بی بی یزید کو خطاب کرتے ہیں، اے یزید قسم بخدا جو کچھ ظلم تو نے کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے اپنی ہی کھال چاک کی ہے اور اپنا ہی گوشت کاٹا ہے، تو رسول خدا کے حضور میں بصورت مجرم لایا جائے گا، تو نے ان کی ذریت کا خون بہایا ہے اور ان کی عطرت اور پارہ ہے جگر کے ناموس کی ہتک کے حرمت کی ہے۔ اس وقت خداوند عالم ان کی پریشانی کو دور کرے گا، ان کی پراگندگی کو مبدل بسکون کرے گا۔ اور پھر یہاں بی دوبارہ آیت پڑھتی ہیں، اور ستمگاروں سے ان کا حق لے گا، تو ہرگز گمان نہ کر کہ گشتگان راہ خدا مردہ ہیں۔ بی بی نے آیت پڑھی، وَلَا تُحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں طرح طرح کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہیں۔ اور خدا کا انصاف کرنا، پیغمبر کا تو جس سے دعوے دار ہونا اور جبرائیل کا ان کی ذریت کے مدد کے لیے مستعد ہونا تیری سزا کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ شخص جس نے تیرے لیے بساط سلطنت بچھائی تھی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا تھا، بہت جلد معلوم کر لے گا کہ ظالموں کا بدلہ برا ہوتا ہے، اور جائے قیام کے اعتبار سے تم میں کون بدتر ہے اور کس کے آوان و مددگار ضعیف تر ہیں۔ اگرچہ گردش زمانہ اور حوادث روزگار نے مجھے تجھ سے ہم کلام کر دیا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں اس لائق تو تجھے نہیں سمجھتی تھی کہ تجھ سے کلام کروں، لیکن ہے کہ زمانے نے مجبور کر دیا ہے، اور اس مشن کو پہنچانے کے لیے میں تجھ سے ہم کلام ہوں۔ یا اگر تجھ سے اس دلیری سے ہم کلام ہونا مجھ پر ستم ڈھائے، یعنی خود میں جب گفتگو بھی کر رہی ہوں تو یہ خود مجھ پر ایک ظلم ہے تیری طرف سے کہ مجھے تجھ سے گفتگو کرنی پڑی، پھر بھی میں تجھ کو حقیر ہی سمجھتی ہوں اور سمجھتی رہوں گی۔ میں نے جیسے عرض کیا ایک ایک جملہ جو ہے وضاحت طلب ہے، اور بی بی کی جرأت علوی کا ایک آئینہ ہے۔ بہرحال ہم فقط ترجمے کی حد تک اس کو پیش کرتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، اور میں اپنی سرزنش اور شماتت کو جو تو ہمارے ساتھ عمل میں لا رہا ہے بہت عظیم جانتی ہوں اور جانتی رہوں گی۔ افسوس ہے کہ آنکھیں گریاں ہیں اور سینے آتش غم سے جر رہے ہیں۔ نہایت تعجب ہے کہ رحمان کا لشکر شیطان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ دیکھیے کل فیصلہ کر دیا ہے جناب زینب کبریٰ نے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقاء۔ یہاں بی بی نے پھر جو ہے وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ گویا حسینیت حزب اللہ ہے اور یزیدیت حزب الشیطان ہے۔
اور بی بی نے خود کو نجبا کہا ہے اور یزید کو طلقاء کہا ہے۔ ہمارا خون ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں سے ابھی تک ٹپک رہا ہے اور ان کے دہنوں سے ہمارے گوشت کی رطوبت جاری ہے، اور صحرا کے بھیڑیے اور پاکیزہ اجساد کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر بی بی فرماتی اے یزید، اگر تو نے آج ہم کو تباہ کر کے غنیمت پائی ہے تو کل قیامت کے دن خسارے میں پڑے گا، جبکہ تو سوائے اپنے اعمال بد کے اور کوئی چیز وہاں نہ پائے گا۔ حق تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، خدا ہی سے شکایت ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ یہاں جرأت جناب زینب کبریٰ کے جملات مجھے بہت پسند ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یا یزید، کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترخص عنک آرہا۔ اے یزید، جتنا اپنی چالاکیاں اور مکر استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، اور اپنی کوششیں جتنی زور لگانا چاہتا ہے وہ کر لے، اور جو تیرا نصب العین ہے اس کو اپنا لے، لیکن واضح ہو تجھ پر لا تمحو ذکرنا، نہ تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے، ولا تمیت وحینا، اور نہ ہمارے پیغام کو تو چھپا سکتا ہے، ولا تدرک عمدنا، نہ حکومت کے تخت پہ بیٹھ کے تو ہمارے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی تو اس ننگ و آر کو جو ہمارے پیاروں کو قتل کر کے تے نے اپنے دامن پہ لگایا ہے، نہ اس ننگ و آر کو دھو سکتا ہے۔ تیری رائے سست ہے اور تیری زندگی صرف گنے ہوئے دن ہیں، اور تیرا ذخیرہ اس دن صرف پریشانی ہوگی جس دن منادی ندا کرے گا۔ اور پھر یہاں جناب سیدہ نے آیت پڑھی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یزید کی لعنت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ یزید کے سامنے کھڑے ہو کے بی بی فرماتی ہیں کہ یاد رکھ کہ خدا کا یہ حکم ہے جس دن یہ ندا آئے گی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے اول یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت سے بہراندوز کیا، اور ہمارے آخر یعنی اس وقت حسین ابن علی کو شہادت کا فخر عطا فرمایا۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے شہیدوں کا ثواب مکمل کرے، ان کے اجر کو زیادہ فرمائے، اور ہمارے بقیہ افراد کے حالات کی درستی اور اصلاح میں احسان سے کام لے۔ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ہر پہلو سے وہی بہترین وکیل ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس پہ جناب سیدہ نے اپنا خطبہ ختم کیا ہے۔ اب اس خطبے کے اثرات کیا ہیں وہ کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن میں مومنین و مومنات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس خطبے میں جو جرأت زینبی ہے وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ عزاداری کے 10 دن کے بعد آپ نے اس پیغام کو زمانے کے یزیدوں تک پہنچا کے بتلانا ہے کہ غلامان حسین ابن علی ہی نہیں بلکہ کنیزان جناب زینب کبریٰ بھی اس مشن کو مقتل سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے پھر شام تک پہنچاتی ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند آتا ہے جملہ اور مصرع، اور آج کل میں عام یہ پڑھ رہا ہوں کہ جناب سیدہ جب مقتل میں آئیں تو یہ کہہ کے بھائی کو خدا حافظ کہا جو بچ گیا تیری مقتل سے وہ کام میری ردا کرے گی۔ پروردگار ہمیں مشن جناب زینب کبریٰ کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو انجام دیا جا رہا ہے اس کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔